جی تمام دوستوں کو بہت بہت ویلکم۔ اور آج آپ سب نے یہ خبر ضرور سنی ہوگی کہ یہ جو ہے اپنا کینیڈا میں ٹورانٹو میں ایک بلوچ خاتون جو ہے ان کو مار دیا گیا۔ اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے ایسا جس میں کہ ایسا ہوا ہو۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ایک ٹرینڈ ہے کی شکل میں پاکستان سے باہر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس میں ایک تو اس وقت سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان ایک ایسے بحران سے گزر رہا ہے، ایک ایسے بحرانی دور سے گزر رہا ہے جس میں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ بحران کا شکار ہے، اور شدید بحران ہے، کوئی چھوٹا موٹا بحران نہیں ہے۔ بحران اس لیے شدید ہے کیونکہ اگر آپ غور کریں تو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ عوام نے فوج کے خلاف جو ہے وہ بیانیے کو اپنایا ہے، اور سٹیج سے جو پی ڈی ایم کے جلسے ہیں ان میں سٹیج سے جو فوج کے خلاف نعرے لگتے ہیں اس کا وہ بڑے ہی جسے کہتے ہیں نا جوش و جذبے سے جواب دیتے ہیں فوج کے خلاف نعروں کا۔ اور پھر جو مقررین ہیں فوج کے خلاف جنہوں نے تقریریں کی ہیں انکلوڈنگ میاں محمد نواز شریف، انہوں نے باقاعدہ فوجیوں کے نام لیے ہیں، اور نام لے کے انہوں نے بتایا ہے کہ جی اس جنرل نے یہ کیا اور اس بریگیڈیئر نے یہ کیا اور آئی ایس آئی کے فلانے آدمی نے یہ کیا۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر ہو رہی ہے، اور ایسی صورتحال میں یہ لگتا ہے کہ آئی ایس آئی نے ایک ڈیتھ سکواڈ جو ہے وہ بیرون ملک روانہ کیا ہوا ہے، اور وہ کوئی بھی اگر پاکستان کی آئی ایس آئی یا فوج کے خلاف کیمپیننگ میں ملوث ہے، یا فرض کریں جیسے بلوچستان میں جو انسرجنسی چل رہی ہے ان کے جو لوگ باہر آ کے سیاسی پناہ جنہوں نے لی ہے، یا جس طرح سے میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں یو کے میں، یا اور لوگ ہیں، کوئی سویڈن میں ہے، کوئی جرمنی میں ہے، مختلف ملکوں میں ہیں، کینیڈا میں، امریکہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کے اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے یہ ایک اب خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ آج کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں کریمہ بلوچ کی لاش ملی ہے۔ کریمہ بلوچ پچھلے 2 دن سے لاپتہ تھیں، اور ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہیں، اور آج ان کی لاش ملی ہے پولیس کو، اور انہوں نے ان کو کیا ہے کہ وہ مر چکی ہیں۔ اب کریمہ بلوچ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، پلیز آپ اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ یہ امپورٹنٹ بات ہے جو ہمیں کرنی ہے آپس میں۔ تو کریمہ بلوچ جو ہے، ایک سیکنڈ، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ کریمہ بلوچ بی ایس او جو تھی، بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی سابق چیئرپرسن رہ چکی ہیں۔ 2016 میں بی بی سی نے کریمہ بلوچ کو ان 100 خواتین کی فہرست میں شامل کیا تھا جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ انسپریشنل خواتین ہیں، یعنی یہ دوسروں کو انسپائر کرنے والی خواتین۔ اور اس سارے سلسلے میں
وہ ظاہر ہے پاکستانی ایجنسیوں کی نظر میں تھیں، اور وہاں سے وہ آئیں اور انہوں نے کینیڈا میں سیاسی پناہ کی درخواست دی اور وہاں وہ رہ رہی تھیں۔ اس سے قبل سویڈن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ سجاد حسین بلوچ جرنلسٹ تھے، ان کا جو ہے وہ وہاں پہ قتل کیا گیا، ان کی لاش ایک عرصے تک غائب، وہ ایک عرصے تک غائب رہے اور پھر ان کی لاش ملی اور ابھی تک کوئی سراغ نہیں ہے۔ اور یہ جو قتل کیے جا رہے ہیں جس طریقے سے، یہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ قسم کا میکینزم استعمال کیا جا رہا ہے ان کو مارنے، اغوا کر کے مارنے کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ تمام انگلیاں اور تمام اشارے جو ہے وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کی طرف جاتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیتھ اسکواڈ جو ہے وہ اس وقت پاکستان سے باہر بیرون ملک ایکٹیو ہے، جن کے پاس باقاعدہ لسٹ موجود ہے کہ کن کن کو انہوں نے اڑانا ہے، کن کن کو ختم کرنا ہے، اور وہ اپنا کام دھیرے دھیرے کر رہے ہیں۔ اب بے شمار لوگ لندن میں ایسے ہیں جو پاکستانی ریاست کے خلاف اور پاکستانی فوج کی کارستانیوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ بھی اس ہٹ لسٹ پہ ہو سکتے ہیں۔ میں بھی ہو سکتا ہوں، بلکہ ہوں گا، اس لیے کہ ہم لوگ بہت ایکٹیولی پاکستان کو ایکسپوز کر رہے ہیں، بہت ایکٹیولی پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے جو ظلم ہیں بلوچوں پر، جموں کشمیر پر، گلگت بلتستان پر، پختونوں پر، سندھیوں پر، ان کو ہم بہت ہی ایکٹیولی ایکسپوز کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے وجہ سے ہماری آواز جو ہے وہ بہت دور دور تک پھیل چکی ہے۔ ہمیں تو مٹا سکتے ہو تم۔ میں تو ابھی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو میں انہیں کہہ رہا تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں تو ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کے کام کرتا ہوں، میں کل کا نہیں سوچتا، اس لیے کہ جس سپیڈ سے اور جس طریقے سے یہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں اس سے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کل ہو نہ ہو، لہذا جو کرنا ہے آج ہی کرنا ہے، یہ نیت کر کے صبح ہم اٹھتے ہیں اور کام شروع کرتے ہیں اپنا۔ ظاہر ہے ہم پہ الزامات لگتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ایجنٹ ہیں، ہم پتہ نہیں کس کے، اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، فلانے کے ایجنٹ ہیں، اس کے ایجنٹ ہیں، تو اس طرح کی باتیں کر کے ہمارے سیاسی کام کو داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہماری کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن ہماری جو گفتگو ہے، ہماری جو بات ہے وہ اتنی وزندار ہے اور اس کے اندر سچائی اتنی زیادہ ہے کہ ہماری جو پکار ہے وہ پوری دنیا میں سنی جا رہی۔ ہم اب یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کاؤنسل کے سیشنز میں بھی جا کے جو ہے وہ یہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، اور وہاں سے وہ آواز اور زیادہ جو ہے وہ مؤثر انداز میں دنیا میں پھیل رہی۔ تو ایسے میں پاکستان چونکہ اپنی عوام کو کچھ نہیں دے سکتا اور دنیا کو بھی کچھ نہیں دے سکتا، لہٰذا اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ان آوازوں کو بتدریج خاموش کیا جائے، اور ہم ظاہر ہے ہم نے جب یہ کام شروع کیا تو ہمیں یہ معلوم تھا کہ یہ کام جو ہے یہ خطرناک کام ہے، یہ ڈینجرس کام ہے، ایک ریاست کو چیلنج کرنے کا کام ہے، لہٰذا اس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سارا کچھ سوچ کے اس کام میں اترے ہیں، یہ سوچ کے نہیں اترے کہ اس کام میں اتریں گے تو یہ اچھا کاروبار ہے، یہاں سے کوئی $1 2 ملین پاؤنڈ کمائیں گے اور پھر باقی زندگی آرام سے گزرے گی۔ ہماری باقی زندگی اب آرام سے نہیں گزر سکتی، اس لیے کہ ہم اگر آج اپنی آواز بلند کرنا بھی چھوڑ دیں تو بھی ہم ان کے ٹارگٹ پر رہیں گے، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہمارا کام جو آج سر چڑھ کر بول رہا ہے، جس طرح جادو سر چڑھ کے بولتا ہے، ہمارے کام اور جو زمین پر جو کام ہو رہا ہے وہاں بلوچستان میں، سندھ میں، پختونخوا میں، گلگت بلتستان اور پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج وہاں راولا کوٹ پورا پنچھ انہوں نے بند کر دیا، تو یہ کام جب ہم ان کی آواز ہیں دنیا سے باہر، کیونکہ کوئی میڈیا جو ہے ان کو کوریج نہیں دیتا، کوئی میڈیا
پی ٹی ایم کو کوریج نہیں دیتا، کوئی میڈیا بلوچوں کی تحریک کو کوریج نہیں دیتا، کوئی میڈیا سندھ کی تحریک کو کوریج نہیں دیتا۔ ہم دیتے ہیں، ہم سوشل میڈیا کے ذریعے تمام لوگ مختلف ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہم خیال لوگ اپنے اپنی بساط کے مطابق ہم یہ کرتے ہیں۔ ہماری ٹانگ میں درد، ہماری کمر میں درد ہے، ہمیں بخار بھی ہوتا ہے تو ہمارے دوست جو ہے وہ اس کو اپنا اولین فرض سمجھ کے وہ پاکستانی فوجی ریاست اور فاشسٹ ریاست کے خلاف جو ہے وہ لوگوں میں اجاگری پیدا کرتے ہیں، اویئرنس پیدا کرتے ہیں، اور اس کے جھوٹے بیانیے کو ننگا کرتے ہیں دنیا کے سامنے، اور ہم کرتے رہیں گے اس کو ننگا۔ ایک آپ نے کریمہ بلوچ کو آپ نے شہید کیا ہے، اس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ہمیں کہ ہم چپ کر جائیں، ہم شٹ اپ ہو جائیں، ہم جو کر رہے ہیں اس سے ہم پیچھے ہٹ جائیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم حق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم مظلوم عوام کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی آپ لوگ کر رہے ہیں اور 70 سالوں سے آپ نے کی ہے، ہم اس کے خلاف آپ کے لیے ایک چیلنج ہے۔ آؤ ڈھونڈو، ہمیں مارو، ہمیں مارنے سے کیا ہوگا؟ تم نے کریمہ بلوچ کو شہید کیا، تم نے ساجد بلوچ کو وہاں سجاد بلوچ کو شہید کیا سویڈن میں، تم نے اور ہمارے لوگ مارے ملک سے باہر، تو اس سے کیا ہوا؟ ہم چپ ہو گئے؟ نہیں، ہم اور تیزی سے کام میں جٹ گئے، اور لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ واقعی یہ لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں، جو یہ ہمیں بتاتے ہیں پاکستان کی ایجنسیوں کی کارستانیوں کے بارے میں، یہ لوگ سچ بولتے ہیں، اور اسی لیے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن آئی ایس آئی جتنے مرضی ڈیتھ سکواڈ بنا کے بھیجے، پوری عوام کو تو آپ قتل نہیں کر سکتے۔ کتنے ہزار آپ نے بلوچ ہمارے اٹھا کے ہیلی کاپٹروں سے نیچے پھینکے ہیں، بچے بھی پھینکے، عورتوں کو بھی پھینکا، پریگننٹ عورتوں کو پھینکا، حکومت خانے آپ نے بنائے بلوچستان میں، آپ نے ریپ سیلز بنائے، جن کا میں ذکر نہیں کرتا زیادہ اس لیے کہ میری بہنیں ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے، لیکن آپ نے بنائے ریپ سیلز جہاں آپ ہماری خواتین کو لے جاتے ہیں، وہاں پہ ملیسٹ کرتے ہیں، ریپ کرتے ہیں۔ آپ جموں کشمیر، پاکستان والے جموں کشمیر میں ہماری عورتوں کو آپ نے نہیں چھوڑا۔ تو آپ کا یہ ظلم اتنا زیادہ ہے کہ آپ اس کی قیمت دے کر اب ہمیں خرید نہیں سکتے۔ ایک انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ بیش قیمت ہوتی ہے۔ لہذا یہ کام جو ہم کر رہے ہیں، یہ کام ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اور میرا تعلق پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر سے ہے، میں ایک محکوم قوم کا ایک فرد ہوں۔ میں نے ڈاکٹری کی، یہاں یو کے میں آ کے بی اے کیا 3 سال، پھر یہاں سے میں نے ماسٹرز کیا، لیکن سارا کچھ چھوڑنے پر مجھے مجبور کس نے کیا؟ آپ نے، پاکستان کی آئی ایس آئی اور پاکستانی فوج کے ظلم نے، آپ کی ناانصافیوں نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اپنے پیشے چھوڑیں، ہم اپنا گھر بار چھوڑیں، ہم اپنے راحت کو جو ہے قربان کریں، اور ایک کام میں جٹ جائیں کہ یہ جو راکشش ہے پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ایجنسی، اس کو شکست دی جائے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے عوام اور بلوچ عوام اور سندھی عوام اور پشتون عوام، ہم سب کو مل کے ایک جٹ ہو کے اس پاکستانی فوج سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ پی ڈی ایم ہمیں چھٹکارا حاصل نہیں دلائے گی۔ ہاں، پی ڈی ایم کی تحریک کی وجہ سے کچھ جرنیلوں کی چھٹی ہو جائے گی، کچھ ہو سکتا ہے پسے زندہ بھی چلے جائیں، حکومت بھی گر جائے، نئی حکومت آ جائے، لیکن ایجنسیوں کا جو کردار ہے پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی معیشت میں، پاکستان کی سماج کی بنیاد میں، وہ نہیں ختم ہو سکتا جب تک اس فوج کو میدان عمل میں شکست فاش نہ دی جائے۔ اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ سندھ کے اردو بولنے والے سندھی اور سندھ کے سندھی بولنے والے سندھی جس طرح آج ایک جٹ ہو گئے ہیں، اس طرح سے ہم جو لوگ ہیں محکوم قوموں کے،
جو کوئی پاکستان ملک نہیں ہے بلکہ پاکستان ایک جغرافیائی اکائی ہے جس کے اوپر براجمان ہے پاکستان کی فوج، پاکستان کے جاگیردار، پاکستان کی ایجنسیاں اور پاکستان کے ملا، یہ مل کے ہم پہ حکومت کرتے ہیں۔ جب تک ان کے خلاف ہم ایک متحدہ محاذ قائم نہیں کر لیتے، جموں کشمیر کو ہم پاکستان سے آزاد نہیں کروا سکتے، گلگت بلتستان کو آزاد نہیں کروا سکتے، ہم سندھ کو آزاد نہیں کرا سکتے اور بلوچستان کو آزاد نہیں کرا سکتے۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، میں آج آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں، یہ صلاح دیتا ہوں، یہ دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ہم جو ڈایاسپورا میں رہنے والے انقلابی لوگ ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں، ہم کوئی کمیونسٹ پارٹی بنانے تو نہیں جا رہے نا، یا ہم کوئی فورس انٹرنیشنل بنانے تو نہیں جا رہے، ہم تو اپنے قومی حقوق کے لیے اپنے علاقوں کی آزادی کی آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو ڈایاسپورا میں جتنے بھی لوگ ہم رہ رہے ہیں، جو کارکن ہیں، ان کو اکٹھا ہونا چاہیے، ان کو ایک متحدہ محاذ بنانا چاہیے اور ان کو اپنی سٹرگلز کو کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے۔ جیسے آج راولا کوٹ میں ہڑتال ہوئی ہے، آپ یقین کریں کہ 2 دفعہ انہوں نے پرائس بڑھائی ہے آٹے کی پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں، اور 600 روپے کا اضافہ کر دیا اس میں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستانی قبضے والا جموں کشمیر کوئی برسلز ہے یا کوئی لنڈن ہے یا کوئی ٹورنٹو ہے یا کوئی پرتھ ہے یا سڈنی ہے یا نیو یارک ہے یا واشنگٹن ہے؟ اور بھائی وہ غربت زدہ علاقے ہیں، وہاں تم نے 600 روپیہ تم نے مہنگی کر دیا، آٹا مہنگا کر دیا اوور نائٹ۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پورا پنچ جو ہے، آج پورا پنچ بند تھا، ہزاروں کی تعداد میں راولا کوٹ میں لوگ آئے اور اس میں ہر طبقے کا آدمی آیا۔ اس میں جو ٹرانسپورٹر ایسوسی ایشن ہے اس کے لیڈروں نے ان جلوسوں کا جو راولا کوٹ میں داخل ہو رہے تھے سواگت کیا، آپ اندازہ لگائیں۔ لیکن پاکستانی ٹی وی کے اوپر اس کی کوئی خبر نہیں ہے، انڈین میڈیا پہ اس کی کوئی خبر نہیں ہے، افغان میڈیا پہ اس کی کوئی خبر نہیں ہے، BBC پہ اس کی کوئی خبر نہیں ہے، CNN پہ اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا امپیکٹ نہیں ہے۔ آئسولیٹڈ جو سٹرگل ہے ہوتی ہے اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آج جیسے راولا کوٹ میں سٹرائک ہوئی ہے تو یہی سٹرائک کوئٹہ میں، خزدار میں، سمجھے کہ نہیں، چمن میں، پشاور میں، چارسدہ میں، فاٹا کے علاقوں میں، سندھ کے علاقوں میں، میرپور خاص میں، جیکو آباد میں، کراچی میں، حیدرآباد میں، سکھر میں، اگر یہ سٹرائک اکٹھے ہو تو یہ ملک جو ہے، اس کے اوپر جو بیٹھے فوج، اس کی مشینری جام ہو جاتی ہے۔ ایک ٹرین ڈرائیور جو ٹرین پشاور سے کراچی تک لے کے جاتا ہے یا فیصل آباد سے لاہور لے کے آتا ہے، ایک ٹرین ڈرائیور اگر وہ ٹرین کا پہیہ جام کر دے اور ٹرین کھڑی کر دے تو پاکستان کی آرمی کے جو ٹروپس ہیں ان کی موومنٹ نہیں ہو سکتی۔ اتنی طاقت ہے اس ٹرین ڈرائیور میں، صرف اس کو پتہ نہیں ہے اس چیز کا۔ بالکل اس طرح اس کو نہیں پتا جس طرح کسی طاقتور گھوڑے کو لگام ڈالی ہوتی ہے اور اس کو کرسی کے ساتھ بھی باندھ دیں تو وہ حالانکہ کرسی کو گھسیٹ کے لے جا سکتا ہے لیکن وہ کھڑا رہتا ہے وہاں۔ تو اس لیے ہمیں اب ڈایاسپورا میں ہم جتنے سیاسی کارکن ہیں، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ جو ڈیتھ سکواڈ ISI کا چل پڑا ہے پاکستان سے، اسلام آباد سے، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اس کا توڑ کیسے کیا جائے، اور اس کا بہترین توڑ
یہ ہے کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں باہر کے ملکوں میں، ہم مل کر ایک کوآرڈینیٹڈ اسٹریٹجی بنائیں، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی تمام جو علاقے ہیں ان کی ایک آرگنائزیشنز کی فیڈریشن بنائیں، جس کا ایک ہی مقصد ہو کہ ہم پاکستان سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ معاونت بھی کریں گے، انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کریں گے، اور ایک دوسرے کا ہم بازو بھی بنیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ ایک دفعہ پھر ہم لوگ جو ہے مظلوم قومیتیں بن جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کی آزادی کے لیے بھی ہم لڑیں گے، پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کی آزادی کے لیے بھی ہم لڑیں گے، گلگت بلتستان کی آزادی کے لیے بھی ہم لڑیں گے، ہم سندھ کی آزادی کے لیے بھی لڑیں گے، اور ہم خیبر پختونخوا کی آزادی کے لیے بھی لڑیں گے، لیکن ہم اکٹھے لڑیں گے، ہم الگ الگ نہیں لڑیں گے، ہم اکٹھے لڑیں گے۔ اور اس کے لیے انٹرنیشنل سطح پر ایک نئی تنظیم وقت کی اہم ترین ضرورت ہے دوستو۔ اس تنظیم میں تمام وہ سیاسی جماعتیں اور افراد شامل ہونے چاہیے جو پاکستان کے فوجی ظلم اور ISI کے ظلم اور جبر کے خلاف ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ لڑنے پر بھی آمادہ ہیں۔ دیکھو دوستو، یہ چند لوگوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ ایک سماج کی لڑائی ہے، ایک ایسے راکشس کے خلاف جس نے اس سماج کو جکڑ لیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ گلگت میں اسکردو میں 21 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور ڈپٹی کمشنر صاحب نے کیا آرڈر دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی برقی آلات جو ہیں ان کی سیل کے اوپر پابندی لگ گئی ہے، کوئی اب ہیٹر نہیں بیچ سکتا ہے، الیکٹرک کیٹل نہیں بیچ سکتا ہے، استری نہیں بیچ سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے لوگوں کے جو تھے الیکٹرک اپلائنسز ضبط کرنے شروع کر دیے، اور اس کے بعد انہوں نے پرسوں اسکردو ہاسپٹل میں جا کے وہاں وارڈوں سے ہیٹر اتار لیے، بجلی کے ہیٹر وارڈوں سے اتار لیے۔ انہوں نے جو سٹاف روم ہے جہاں رات کو ڈاکٹر جا کے تھوڑا سا آرام کرتا ہے یا نرسیں بیٹھتی ہیں، وہاں سے ہیٹر اور کیٹلیں اٹھا کے لے گئے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی حال ہے؟ اتنی شدید سردی ہے گلگت بلتستان میں اس وقت، اور اتنا باریک کمبل ہوتا ہے جواں والا جو وہ دیتے ہیں وہاں پہ مریضوں کو۔ لوگوں کے پاس گیس نہیں ہے کہ وہ گرم رکھے اپنے گھر کو، وہ لوگ لکڑیاں جلا رہے ہیں، اب تو فرنیچر بھی جلا رہے ہیں لوگ، اپنے گھر کا فرنیچر، جیسے یہ کرسی ہے تو چلو اس کو توڑو، اس کو جلاؤ۔ تو اس طرح کی زندگی ہمیں قبول نہیں ہے، اسی لیے ہم باغی ہیں۔ ہاں ہم باغی ہیں، آؤ مارو ہمیں، دیکھتے ہیں تمہارا کتنا دم ہے تم میں۔ تم نے کریمہ بلوچ کو شہید کر کے اعلان جنگ کر دیا ہم سب کے خلاف۔ اور دوستو، آپ جتنے میرے دوست اس وقت مجھے سن رہے ہیں یا بعد میں جو شیئر کریں گے اور سنیں گے، یہ بات یاد رکھو کہ اب آج کے بعد ہم سب حالت جنگ میں جی رہے ہیں، اور ہمارا دشمن بدقسمتی سے اتنا بہادر نہیں ہے کہ وہ سامنے سے آگے وار کرے، وہ پیچھے سے وار کرتا ہے، عیاری سے وار کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے وار سے، اس کے ان ہتھ کنڈوں سے ہم ڈر جائیں گے، ہم ہٹ جائیں گے اپنے راستے سے، تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ ہم نہیں ہٹیں، ہم ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم نہیں ہٹیں، ہم لڑیں گے، آخر وقت تک لڑیں گے، لڑتے رہیں گے جب تک ہماری سانس میں سانس ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ میں جب صبح اٹھتا ہوں تو میں اس دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کے کام کرتا ہوں۔ میں نے کوئی لمبا پلان نہیں بناتا کہ ہاں یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، تو ایک ہفتے بعد یا مہینے کے بعد یا آزادی کے بعد، اتنا دور کی سوچ کا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ دے آر کمنگ آفٹر یو۔
They are hunting us down. And we have to formulate a strategy. We cannot look towards different nation states के इंडिया हमारी मदद कर दे, बांग्लादेश हमारी मदद कर दे, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट हमारी मदद कर दे. No, 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 no. This is living in a fool's paradise. Nobody is going to come to our rescue. ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا. ہمیں اپنی مدد آپ کرنی پڑے گی دوستو. ہمیں آپس میں جڑنا پڑے گا. تمام تحریکوں کو ایک جگہ پہ منقسم کرنا پڑے گا, لانا پڑے گا, جوڑنا پڑے گا, اور 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر کام کرنا پڑے گا. کوئی بہت لمبا چوڑا 30 نکاتی ایجنڈا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ وی آل are on one page, that we all want to get rid of the Pakistan army and the Pakistani secret agencies. یہ ایک پوائنٹ. آزاد بلوچستان کو کرنا ہے, آزاد سندھ کو کرنا ہے, خیبر پختونخوا کو یا گلگت بلتستان یا پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کو ہم نے اگر آزاد کرنا ہے تو جی اس کے ساتھ ہم یہ بھی لکھنا شروع کر دیں کہ جی یہاں ایسا نظام ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ قوانین. نہ 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 نہ, ان چیزوں میں مت الجھو. لیو دیٹ فار لیٹر. جب آزاد ہو جائیں گے تو پھر جس طرح کی عوام ہوگی, جس طرح کی خواہشات ہوں گی, اس طرح کا نظام چل پڑے گا. سب سے پہلے تو ہمارے وسائل جن پہ پاکستان کا قبضہ ہے وہ ہمارے جب ہاتھ میں آ جائیں گے تو اتنا پیسہ اور دولت ہم لوگ پیدا کرنے لگ جائیں گے کہ ہمارے لیے یہ طے کرنا کہ ہم نے کس راستے پر چلنا ہے اور کیسے چلنا ہے یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں رہے گا. لہذا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے. جی میر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے, اور اس کو شیئر کریں پلیز میری ویڈیو کو بھی. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے سب کا, سندھ کا, بلوچستان کا, پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور خیبر پختونخوا کا, سب کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ ہم ایک بات پر سارے اکٹھے ہوں کہ ہم نے پاکستان کی غلامی سے نجات حاصل کرنی ہے, اور ہم جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے یہ نجات نہیں ہو سکتی. یہ ہمیں علیحدہ علیحدہ کر کے ماریں گے. اور جو ہمارے بیچ میں غدار ہیں, جو الحاق پاکستان کی بات کرتے ہیں, یا جو پاکستان کی سینٹ میں جانا کے خواہش مند ہیں اور پھر وہاں سے جا کے چیئرمین سینٹ بننا چاہتے ہیں, یا پاکستان کی پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور وہاں سے وہ منسٹر بننا چاہتے ہیں, یہ غدار ہیں ہم لوگوں کے. ہمیں کوئی خوش فہمی نہیں ہے پاکستان کی کسی پارلیمنٹ میں اور پاکستان کی کسی سیاسی نظام میں. ہمیں کوئی خوش فہمی نہیں ہے. وی وانٹ فریڈم. ہم آزادی چاہتے ہیں بھائی. جان چھوڑو ہماری بھائی, جان چھوڑو. پنجاب پہ لگا لو جھنڈا, پنجاب پہ جھنڈا لگا لو پاکستان کا. تم لوگوں نے دنیا میں ایک طوفان اٹھایا ہوا ہے. انڈیا میں ایکسکیوز می, انڈیا میں کسانوں کی چھوٹی سی تحریک نکلتی ہے, ISI دبا کے پیسہ پھینکتی ہے اس میں خالستانیوں کے ذریعے, اور دنیا بھر میں مظاہرے فارمرز کے کرواتی ہے جھنڈا خالستان کا, اور نیریٹو کیا دیتے ہیں کہ جی یہ ہندوستان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. کشمیر سے کیرالہ تک تم نے دہشت گرد پھیلا دیے اپنے. تم نے کوئی ریاست بنائی ہے؟ تم نے ریاست نہیں بنائی, تم نے سانپوں کی پٹاری بنائی, اور اس میں سے سانپ نکال نکال کے تم مختلف جگہوں پہ بھیجتے ہو. لیکن یاد رکھو, ہٹلر کی فوج سے طاقتور تو نہیں ہو تم, تو بنگلہ دیش کی فوج سے بھی طاقتور نہیں ہو. ان کی جو مکتی بانی وغیرہ تھے انہوں نے جو اپنی عوامی فوج بنائی تھی, تو اس سے مار کھا گیا بھائی. لیکن یہ چلاک ہیں, انہوں نے ہمیں تقسیم کر رکھا ہے. انہوں نے ہمارے اندر ایسے لوگ چھوڑ رکھے ہیں جو ہمارے اندر اس خوش فہمی کو مرنے نہیں دیتے کہ نئی نظام بدلے گا, نئی گورنمنٹ آئے گی وہ ٹھیک کر دے گی, نئی گورنمنٹ آئے گی وہ ٹھیک کر دے گی. اور ہم ایک دائرے میں
چونکہ ہمیں رکھا گیا ہے، اور اس دائرے میں میڈیا کے ذریعے، اسکولوں کے سلیبس کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، مولویوں کے خطبات کے ذریعے ہمیں ہر وقت ایک ہی رٹا رٹایا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا اور ہمارا سب کا کلمے کا رشتہ ہے۔ تو اس چکر سے ہم باہر چکے نہیں نکلتے، ہم کسی اور نیریٹو کو دیکھ نہیں پاتے، لہٰذا ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ دنیا کے اندر محکوم قوموں نے آزادیاں کیسے حاصل کی۔ یہ کلمے کا تمہارا رشتہ ہے کہ تم نے 40,000 سے زیادہ بلوچ مار دیے، ڈسپیئر کر دیے۔ یہ تمہارا کلمے کا رشتہ ہے کہ تم گلگت بلتستان میں، ہمارے پاس یار آٹا نہیں ہے کھانے کو، آپ باتیں کرتے ہیں ہمارے پاس آٹا نہیں ہے، ہمارے راولہ کوٹ میں آٹا نہیں ہے، لوگ سڑکوں پہ عورتیں اور لوگ نکل رہے ہیں، ہمارے پاس آٹا نہیں ہے۔ تمہاری ایسی کی تیسی، کلمے کا رشتہ تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے دھوکہ دیا ہے ہمیں، لیکن یہ دھوکہ اب نہیں چلے گا دوستو، ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا، ورنہ جیسے یہ ایک ایک کر کے ہمیں اب یورپ میں ڈائسپورا میں جو ہم لوگ نکلے ہیں، کیونکہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے پاکستان آزاد کشمیر یہ وہ سب جو انہوں نے بنائے ہوئے علاقے، وہاں پہ تو ہمارے لوگوں کے لیے بولنا بہت مشکل ہے، بہت ممکن ہی نہیں ہے نا۔ آپ دیکھیں پاکستانی جموں کشمیر یا گلگت بلتستان میں کوئی بات کر کے دیکھے، 5 منٹ میں اٹھا لیتی ہے ایجنسی اس کو۔ یہی حال سندھ کا، یہی بلوچستان کا، یہی خیبر پختونخوا۔ علی وزیر کو کس چکر میں پکڑا بھائی؟ تو یہ جو گاندھین پالیٹکس ہے یہ نہیں چلے گی، اس کا اینڈ ہو گیا، اس لیے کہ آپ وائلنٹ ہیں۔ یاد رکھو، عوام کبھی بھی وائلنس کی طرف نہیں جاتی، ریاست وائلنس کی طرف جاتی ہے، اور پھر وائلنس کا جواب وائلنس سے دیا جاتا ہے۔ وائلنس کا جواب اچھی تقریروں سے نہیں دیا جاتا، شعر و شاعری سے نہیں دیا جاتا، مضمون نگاری سے نہیں دیا جاتا، ریاستی تشدد کا جواب پھر تشدد سے دیا جاتا ہے۔ اور جو یہ بات نہیں سمجھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریاست کو ہی نہیں سمجھتا، وہ ریاست کا جو طریقہ کار ہے حکمرانی کا اس کو نہیں سمجھتا، اور جب وہ اس کو نہیں سمجھتا تو پھر وہ ریاست کو پاش کرنے اور نئی ریاست کے قیام کے فلسفے کو بھی نہیں سمجھے گا۔ یہ لڑائی تو لڑنی پڑے گی، یہ لڑائی ہمیں ہر قیمت پہ لڑنی پڑے گی۔ کریمہ بلوچ کا خون رائے گاں نہیں جائے گا۔ 32-36 سال کی نوجوان خاتون، بلوچستان کی آواز، مظلوم قومیتوں کی آواز، بی بی سی نے 2016 میں جس کو 100 انسپریشنل خواتین میں اس کا نام دیا، جو بی ایس او کی چیئرپرسن رہی، ہمارا آج بڑا نقصان کیا تم نے، ہاں مانتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں۔ وہ خاتون یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کونسل میں جا کے خطاب کرتی تھی، تم نے ہمارا ایک جرنل مارا ہے۔ کریمہ بلوچ پاکستان کی مظلوم قومیتوں کی تحریک آزادی کی ایک جرنل تھی، تم نے ہماری جرنل ماری ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایک کر کے ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، آپ کے پیچھے آ رہے ہیں، آنے دو۔ میں نے بولا نا، ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کے کام کرتا ہوں۔ ایک دن مجھے کسی کا میسج آیا دوسرے ملک سے، ایشیا سے، ان کا ڈاکٹر صاحب آپ سوتے کس وقت ہیں؟ جب بھی میں اٹھتا ہوں یا دیکھتا ہوں 9 بجے ہوں صبح کے، رات کے 9 بجے ہوں، دوپہر کا ٹائم ہو، آدھی رات کا ٹائم ہو، میں دیکھتا ہوں آپ آن لائن نہیں ہوتے ہیں، آپ سوتے کب ہیں؟ او بھائی میں پتہ کیسے سوتا ہوں، میں صوفے کے اوپر جب کام کر رہا ہوتا ہوں نا، تو صوفے کے اوپر ہی جب ایسے نیند سی آتی ہے نا، تو صوفے پہ ہی میں لیٹ جاتا ہوں، اسی طرح سوٹ ٹائی سمیت سارا کچھ سمیت اسی طرح لیٹ جاتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پاس سونے کا ٹائم نہیں ہے، میں حالت جنگ میں ہوں، میں اپنی وردی نہیں اتار سکتا، میرے پاس ریسٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اور ہمیں حالت جنگ میں کس نے پہنچایا؟ ہمیں جنگ پر کس نے مجبور کیا؟ تم نے، پاکستان کی فوج نے، آئی ایس آئی نے، تمہارے مظالم نے۔ لیکن جس طرح ہر کالی رات
کے بعد صبح آتی ہے، اسی طرح ہر ظلم کا بھی ایک انت ہوتا ہے، ایک انتہا ہوتی ہے اور ایک اینڈ ہوتا ہے، لیکن وہ اینڈ خود بخود نہیں ہوتا نا وہ اینڈ کرنا پڑتا ہے، وہ اینڈ کرنا پڑتا ہے، اور وہ اینڈ جو ہے ہم کریں گے۔ پاکستانی ریاست کا خاتمہ ہوگا، پاکستانی فوج کا خاتمہ ہوگا، پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کا خاتمہ ہوگا، اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا جب پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے مظلوم عوام، پنچ کے عوام، باغ کے عوام، میرپور کے عوام، گلگت سکردو، استور کے عوام، جب یہ سب عوام بلوچوں کے ساتھ، سندھیوں کے ساتھ، خیبر پختونخوا والوں کے ساتھ اینڈ وائس ورسا ایک جٹ ہوں گے، جب ایک جٹ ہوں گے اور ایک جٹ ہو کر جب یہ تحریک چلے گی تو یہ 2 دن کی مار نہیں ہے پاکستان کی فوج، یہ میں آپ کو بھی بتا دوں۔ ایک جنرل سٹرائک ہوگی نا پاکستان میں، خیبر سے کراچی تک اور گلگت بلتستان سے لے کر مظفر آباد تک اور مظفر آباد سے لے کر فیصل آباد تک ایک جنرل سٹرائک ہو گئی نا تو یہ ریاست گھرام سے گر کے ہماری ہی جھولی میں آ جائے گی۔ لہذا ہمیں اب سنجیدگی کے ساتھ سوچنا پڑے گا کہ آگے کیسے بڑھا جائے۔ تمام دوست جو ہیں وہ اس پہ غور فکر کریں، اور میں خاص طور پر جو ڈائسپورا میں سیاسی پارٹیاں ہماری کام کر رہی ہیں ان کے لیڈروں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ایک میٹنگ بلائی جائے قائدین کی، اور اس کے اندر بیٹھ کے قائدین جو ہے وہ بالکل کھلا کے بات کریں، اور اس میٹنگ کی کوئی ریکارڈنگ نہ کی جائے، اس میٹنگ کو اس طرح سے تشہیر نہ کی جائے، ایک میٹنگ ہو بس اس کے اندر۔ اور ندیم بیگ صاحب، آپ کو سوائے گالیاں دینے کے کچھ آتا ہے؟ یعنی آپ اپنا میری بیوی کی بات کر رہے ہو، کبھی مجھے گالیاں دے رہے ہو، یار یہ شرم کرو تم۔ یہ ہے پاکستان کے سہولت کار، پاکستان کے وہ چمچے جو سوشل میڈیا پہ انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں، جن کو ہماری سیاسی بات کا سیاسی جواب دینا نہیں آتا، وہ گالی گلوچ کے ذریعے دیں گے۔ اور میں تمہارے کمنٹس نہیں ہٹاؤں گا، یہ مت سمجھنا میں تمہارے کمنٹ ڈیلیٹ کر دوں گا، میں ان کو یہاں رہنے دوں گا سند کے طور پر کہ تمہارا اخلاقی زوال تاکہ لوگ دیکھ سکیں۔ بہرحال تو کریمہ بلوچ شہید ہو گئی ہیں، وہ کئی دنوں سے تھیں لاپتہ تھی، 2 دن سے، 2 دن کے بعد آج ان کی لاش ٹورانٹو میں ملی ہے۔ کریمہ بلوچ جیسا میں بتا چکا ہوں BSO کی سابق چیئرپرسن تھیں، بلوچستان کی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھیں، آزادی پسند تھیں، اور ہم جو مظلوم قومیتیں ہیں جو ملک سے باہر جدوجہد کر رہی ہیں، اپنے ساتھیوں کو ساتھ دے رہی ہیں، ہماری جرنیل تھی۔ اور خدا کی قسم پاکستانی فوج والوں، جرنیلوں، یاد رکھنا ڈھاکہ میں تو تمہاری پتلونیں اتاری تھی نا بنگالیوں نے اور ہندوستانی سپاہیوں نے، لیکن پاکستان میں تمہاری پتلونیں اتارے گی پاکستان آرمی کی جو سپاہی ہیں وہ اتاریں گے، اس لیے کہ ان کے گھروں میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، ان کے گھروں میں بجلی نہیں ہے، وہ تمہاری سروس میں بارڈروں پر جا کر مرتے ہیں، لیکن ان کے بیوی بچے سردی میں ٹھٹھرتے ہیں، ان کے بچے فاقے کرتے ہیں۔ اس لیے تم لوگوں کے خلاف بغاوت تمہارے اپنے فوج کے اندر سے ہوگی۔ لہذا دوستو، ہمیں اب وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ آج ہمارے لیے ایک تاریخ دن ہے، لیکن ہمارے لیے آج ہمیں جھنجھوڑنے والا دن بھی ہے۔ ISI کی ڈیتھ سکواڈز نکل پڑی ہیں، ایک ایک کر کے ہمیں ڈھونڈ رہی ہیں، مار رہی ہیں۔ مارنے دو، کتنوں کو ماریں گے، کتنوں کو ماریں گے؟ پورا بلوچستان میں سب کو مار دو، سندھ میں سب کو مار دو، خیبر پختونخوا میں سارے پٹھانوں کو مار دو، گلگت بلتستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے تمام جنتا کو مار دو، تو پھر کس پہ حکومت کرو گے تم؟ پہاڑوں پہ، دریاؤں پہ؟
تو اس لیے یہ کھیل بند کرو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح تم ہمارے پیچھے آ رہے ہو، ہمارے بھی کچھ لوگ اب تمہارے پیچھے لگ جائیں۔ تو مشورہ دے رہا ہوں کہ ہمیں اب اکٹھا ہونا چاہیے، ہمیں مل کے بین الاقوامی سطح کے اوپر اپنا ایک فورم بنانا چاہیے، اور ایک فیڈریشن ہمیں بنانی چاہیے۔ جتنی آزادی پسند تنظیمیں ہیں، جیسے بلوچستان کی اگر 4 تنظیمیں ہیں لیکن چاروں بلوچستان کو آزاد کرنا چاہتی ہیں، تو وہ بھی اس فیڈریشن کا حصہ بنے، کارٹیل بنے، ہمارا پولیٹیکل کارٹیل بنے، پھر دنیا ہماری بات سنے گی، پھر ہم کسی فورم پہ جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں، پھر ہماری طرف لوگوں کی نظر بھی جائے گی کہ ہاں بھائی یہ کچھ ہے۔ ایسے تھوڑی جسے پنجابی میں کہتے ہیں ٹٹو ٹاروں کی طرح، نہ نہ نہ، اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وی کیناٹ افورڈ ٹو ویسٹ ایون اے سنگل منٹ۔ تو اسی پہ میں اپنی بات آج ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے وقت دیا، آپ لوگوں نے ساتھ دیا، بات کو سنا، بات کو سمجھا، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور ضرور بات ہوگی آپ سے۔ یہ کون صحیح ہے، ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں، ان سے دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں یہ۔ اب آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کا متحدہ کا کارکن تھا یہ کلیم بھائی، اس کی مسخ شدہ لاش، تشدد شدہ لاش انہوں نے دی۔ تو یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، اور اس کو ہمیں سب کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ تھینک یو ویری مچ جی، اینڈ آئی ہوپ آپ لوگ سوچیں گے جو کچھ میں نے کہا ہے اس کے اوپر، اور غور و فکر کریں گے۔ تھینک یو۔